بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آج کل بہت سے لوگ کرسیوں پر نماز پڑھتے ہیں اور یہ رواج بالکل عام ہو چکا ہے۔ آپ جہاں بھی جائیں مسجدوں کے اندر آپ کو کرسیاں رکھی ہوئی نظر آئے گی۔ بہت سے افراد تو ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو عذر نہیں ہوتا، تھوڑی بہت پریشانی کے اندر ہی وہ کرسی پر نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ وہ زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو ایسے افراد جو زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھ سکتے ہوں، ان کا بغیر کسی عذر کے کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنا یہ بالکل بھی درست نہیں ہے۔ لیکن جو معذورین افراد ہیں، جو معذورین حضرات ہیں، تو وہ کرسی پر نماز پڑھنے سے قبل اس کا شرعی طریقہ بھی ان لوگوں کو سیکھنا چاہیے۔ عام طور پر کرسی پر نماز پڑھنے کے تعلق سے بڑی غلط فہمیاں پائی جاتی ہے۔ جو لوگ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں، اس کا طریقہ حضرت شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ نے عملی اعتبار سے کرسی پر رکوع اور سجدہ کرنے کا طریقہ سمجھایا ہے۔ وہ ہم آپ کو ویڈیو کے اندر دکھاتے ہیں، جس میں حضرت بتلا رہے ہیں کہ کرسی پر نماز پڑھنے کا تعلق صرف رکوع جب سجدہ ہم کریں گے تو اس کا تعلق سر سے ہے، یعنی ہم سر کو جھکائیں گے، پورا جسم اس کے اندر نہیں جھکائیں گے۔ بہت سے لوگ جس میں غلطی کرتے ہیں وہ یہی کرتے ہیں کہ اپنا پورا جسم جھکا لیتے ہیں، حالانکہ کرسی پر نماز پڑھنے میں جو رکوع اور سجدہ ہم کریں گے تو اس کا تعلق صرف سر کے جھکانے سے ہے، جسم کے جھکانے سے نہیں ہے۔ آپ حضرت کی وہ ویڈیو دیکھیے جس میں حضرت نے عملی اعتبار سے وہ طریقہ سمجھایا ہے، آپ ویڈیو دیکھیے گا۔ جب کرسی پہ نماز پڑھ رہے ہوں تو رکوع کرنے کا طریقہ، کرسی پر نماز پڑھ رہے ہوں تو سجدہ کرنے کا طریقہ، یہ سجدہ ہے۔ تو یہ ویڈیو ہے جو حضرت نے عملی اعتبار سے کرسی پر نماز پڑھنے والوں کے لیے طریقہ بتلایا ہے کہ کس طریقے سے رکوع اور سجدہ وہ کرسی پر بیٹھ کر کے کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ان اکابرین کی عمروں کے اندر برکت عطا فرمائے، اور خاص کر کے حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ کے اللہ تعالیٰ علم کے اندر، عمر کے اندر برکت عطا فرمائے، جو امت کی اس وقت میں ہر طریقے سے رہنمائی کرتے رہتے ہیں